تہجد کے وقت وہ جائے نماز پر بیٹھی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی سسکیوں نے کمرے کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سمندر جاری تھا جو اس کے تمام تر وجود کے ساتھ ساتھ جائے نماز کو بھی بھگو چکا تھا۔ لال آنکھوں سے بہتے بھل بھل آنسو کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ وہ اپنے رب سے مخاطب تھی۔ کبھی اذیت بڑھتی تو سجدے میں گر جاتی، پھر مضطرب سی ہو کر اٹھ بیٹھتی اور ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں پھیلا دیتی۔ کبھی روتے روتے سسکتی اور اپنی چادر کو رب کے حضور پھیلا دیتی، کبھی ہاتھوں کو جوڑ کر التجا کرتی۔ اس کا کانپتا وجود رب سے آج بہت شدت سے کچھ مانگ رہا تھا۔ اس کے لب کچھ کہنے کے لیے ہلے، پر تکلیف کی شدت سے صرف کپ کپا کر رہ گئے۔ آواز اس کے گلے میں ہی اٹک گئی اور پھر سے سجدے میں گر کر رونے لگی۔ کچھ پل بعد اٹھی اور ہمت کر کے اس نے لب کشائی کی، یا اللہ، بس ایک ہی لفظ کہہ پائی، اور آنسوؤں نے اس کے گلے میں اٹک کر اس کی آواز کو باہر نکلنے سے روک لیا۔ کافی دیر اسی کیفیت میں رہنے کے بعد وہ سنبھلی اور ہمت کر کے اپنے رب سے مخاطب ہوئی، یا اللہ، آج تیری یہ گنہگار بندی تجھ سے بھیک مانگنے بیٹھی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھ جیسا گنہگار کوئی نہیں ہے، مجھ جیسا سیاہکار بدکار دوسرا کوئی انسان نہیں ہے، پھر بھی آج میں تیرے در پر آ کھڑی ہوئی ہوں۔ میں جانتی ہوں میں نے کبھی اپنا فرض ٹھیک سے ادا نہیں کیا بھی تو اپنے اندر کی منافقت کی وجہ سے۔ میری ہر ٹوٹی پھوٹی نماز محبت ایک دھوکہ تھی جو میں خود کو دے رہی تھی، مگر آج تیری رحمت سے امید لگا کر میری محبت نے مجھے تیرے حضور لا کھڑا کیا ہے۔ ہاں میرے رب، آج بھی اپنے مطلب کے لیے تیرے آگے سجدہ ریز ہوئی ہوں۔ ہر پل اپنی انا میں گم رہنے والی آج خاک بن کر تجھے پکار رہی ہے۔ میری محبت کی شدت نے مجھے تیرے در پر لا چھوڑا ہے۔ میں آج اپنی تمام تر امیدوں کے ساتھ تجھ سے دعا گو ہوں۔ ہاں میں جانتی ہوں میں خطا کی پتلی ہوں۔ میں اس چیز سے انکار نہیں کر سکتی کہ میں نے نہ جانے کتنے گناہ کیے، اور گناہوں کی سزا اندھیری قبر، اس کا عذاب اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ بس اتنے ہی الفاظ ادا ہو پائے تھے کہ عذاب کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، جسے دیکھ کر سوچ کر اس کی روح بھی کانپ گئی اور اس کے آنسوؤں کے سمندر میں روانی بڑھ گئی۔ اس کی ہچکیاں اب بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ ہچکیاں لیتا اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اس نے رب کے آگے جوڑا اور آواز بلند کی، یا اللہ، میں جانتی ہوں تو رحیم ہے، کریم ہے، تجھ جیسا رحم کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اپنی رحمت کے صدقے اس دنیا میں ہی بخش دے، اپنی رحمت کے سمندر میں ڈبو کر گناہوں کو غرق کر دے۔ اے میرے رحیم رب، مجھے کبھی موت سے اتنا خوف نہیں آیا جتنا آج موت کا سوچ کر میرا جسم خوف سے تر ہو رہا ہے۔ میں تمام جہانوں کے رحیم رب سے بخشش کی بھیک مانگتی ہوں۔ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ اپنے محبوب کے صدقے اس دنیا میں ہی بخش دے۔ ہمارے بے انتہا گناہ صرف چڑیا کی چونچ میں موجود مٹی کے برابر ہے، اور تیری رحمت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔
ہمارے گناہوں سے تیری رحمت کے سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں آج بہت امید سے تیرے حضور منگتی بن کر بیٹھی ہوں۔ میری التجا صرف اتنی ہے کہ بخش دے، میرا کاسا بھر دے، میری جھولی میں بھیک ڈال دے۔ اپنے ہاتھوں میں منہ چھپائے وہ اب سسکیاں لے رہی تھی، اس کی ہجکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی، اس کی آنکھیں شدت غم سے لال ہو چکی تھی اور آنکھوں سے بہتا سمندر اسے اپنے اندر ڈبو چکا تھا، اور کپکپاتے لب صرف ایک ہی فریاد کر رہے تھے، میرا خالی کشکول بھر دے، میرے رب اس فقیرنی کے کشکول میں بخشش ڈال دے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، محبوب کا واسطہ، محبوب کا واسطہ۔